وہ پاگلوں کی طرح اس 18 سال کی لڑکی کو سارے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا جو دماغی طور پر 10 سال کی بچی تھی اور وہ شووران کیے اس کے نیچے بھیگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ جلدی سے اس کے پاس گیا اور اسے ڈانٹنے لگا۔ انکل آپ بہت بڑے ہیں، یہ کہہ کر اس کے گریبان سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور لب اس کی گال پر رکھ دیے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہاشم اس کا بھیگا سراپا دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ان پہاڑوں کے درمیان بنی اس راستے پر ہاشم کی گاڑی فل سپیڈ میں چلتی جا رہی تھی۔ اس وقت اسے گھر جانے کی بہت جلدی تھی۔ ابھی پہاڑوں سے تھوڑی سی آگے باہر نکلا ہی تھا، اچانک ہی اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ہاشم نے اپنی گاڑی روکی اور جلدی سے باہر نکلا، اس گاڑی کی طرف گیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ رات کے اس پہر وہ گاڑی وہاں پر کیا کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس گاڑی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ گاڑی سامنے بنی کھائی میں چلی جائے گی۔ اس نے جا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا تو اندر ایک لڑکی بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ ہاشم نے جلدی سے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ گاڑی میں لا کر اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ اس کی گال تھپ تھپانے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس گاڑی کا دھماکہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اس سے کافی دور آ چکا تھا۔ اپنی گاڑی کے پاس آ کر اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹائے مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ اس نے واپس ہسپتال کی طرف گاڑی موڑ دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہسپتال میں داخل ہوا۔ اسی نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا ہوا تھا۔ اسے دوبارہ ہاسپٹل لے کر آیا۔ ڈاکٹرز حیران ہوئے تھے کہ ہاشم ابھی ہسپتال سے واپس کیوں آ گئے ہیں۔ اس نے اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ کہنے لگا ڈاکٹر ہاشم پلیز ان کی بینڈیج کریں، ان کا بہت زیادہ بلڈ لاس ہو چکا ہے۔ ان کی پیشانی پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسما کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی ڈاکٹر ہاشم یہ لڑکی کون ہے؟ رات کے اس پہر آپ اسے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ کہاں سے لائے ہیں؟ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں پوچھے جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہاں پر ایسے کسی بھی لڑکی کو نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر آئے ہوئے انہیں چند دن ہی ہوئے تھے۔ یہاں پر ان کا ٹرانسفر ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں، راستے میں ایک گاڑی سے دھواں نکل رہا تھا اور اسی میں یہ لڑکی تھی۔ میں اسے لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ شاید اس کی پیشانی پر بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے، تم دیکھو اسے۔ وہ اس کی پیشانی پر بینڈیج کر کے جا چکی تھی۔ ڈاکٹر اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ اس نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا، اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ہوش آئی تو وہ ارد گرد ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی، جیسے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ ڈاکٹر ہاشم اس کے پاس آئے، کہنے لگے بات سنیں، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ ڈاکٹر ہاشم کی بات سن کر وہ کہنے لگی انکل مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے میری مما کے پاس لے جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر ہاشم کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا میں تمہیں انکل نظر آتا ہوں؟ اگلے ہی لمحے وہ بچوں کی طرح اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیلتی کہنے لگی انکل مجھے میری مما کے پاس چھوڑ کر آئے نا، مجھے اپنی مما کے پاس جانا ہے۔ اب میں بابا کو کال کرے نا، کہیں ان کی گڑیا رو رہی ہے، اپنی گڑیا کو لے جائیں۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے ہیں آپ کے پاس؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر اسما واپس کمرے میں آئی۔ ڈاکٹر اسما کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگی پھپھو آپ میرے بابا کو کال کریں نا، بابا مجھے ابھی تک لینے کیوں نہیں آئے؟ اس کی بات سن کر بے ساختہ ہی ہاشم کی ہنسی نکلی۔
اور وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، میں اس لڑکی کی کہاں سے پھپھو لگ رہی ہوں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ڈاکٹر ہاشم ہنستے ہوئے کہنے لگے، مجھے بھی اس نے انکل بنا دیا ہے۔ شاید یہ دماغی طور پر اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ میں اتنی گہری بھی چوٹ نہیں لگی کہ وہ اپنی یادداشت کھو دے۔ ڈاکٹر اسما کہنے لگی، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کو اسے اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں یار، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں صبح سے یہاں ہاسپٹل لے آؤں گا اور باقی اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے۔ میں فی الحال واپس گھر لے جاتا ہوں اور باقی رپورٹس کروائیں گے۔ اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ایسے یہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتا سکے گی، کہاں سے آئی ہے اور کون ہے۔ وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ ارد گرد کوئی آبادی بھی نہیں تھی، لوگ بھی نہیں رہتے، پتہ نہیں پھر یہ کہاں سے آئی ہے، گاڑی کیسے چلا کر وہاں پہنچی تھی۔ شکر ہے میں وہاں پہنچ گیا تھا، نہ جانے اس کی جان بچ پاتی کہ نہیں۔ ڈاکٹر ہاشم بولے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اسے لے کر اپنے گھر آ چکے تھے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، سامنے ہی دادی جان ہاشم کا انتظار کر رہی تھی۔ دادی جان اس لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگی، ہاشم بیٹا، یہ کون ہے؟ اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ دلہن کے لباس میں موجود اس لڑکی کو دیکھ کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہاشم تو کسی کو بھی پسند نہیں کرتا، کسی سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اس کے باوجود وہ لڑکی کون تھی؟ اسے اپنے ساتھ ایسے دلہن کے لباس میں کیوں لے کر آئے تھے؟ وہ کہنے لگا، دادی جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مریضہ ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کا آگے پیچھے ابھی کوئی نہیں ہے، کسی کا بھی پتہ نہیں، اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آ گیا ہوں۔ گڑیا کے چہرے پر فوراً ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سامنے بوڑھی سی بزرگ سی عورت کو دیکھ کر فوراً ہی جا کر ان کے گلے لگ گئی، کہنے لگی، دادی جان، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ہاشم حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ عورت محبت سے گڑیا کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہوئی کہنے لگی، میں تو ہوں ہی اچھی، آپ بتاؤ آپ کیسی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بھی بہت اچھی ہوں، لیکن یہ انکل بہت بڑے ہیں، مجھے پاپا کے پاس نہیں چھوڑا، اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ میں نے ان کو اتنا بولا مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، لیکن یہ بہت بڑے ہیں، آپ کے پاس لے کے آ گئے، لیکن آپ بھی مجھے اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ بولے انہیں بولے نا، بابا کو کال کریں تاکہ میرے بابا مجھے لے جائیں۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی اور ہاشم غصے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، دادی جان، اس چھوٹی بچی کو سنبھالیں، میں تو تھک گیا ہوں، سارے راستے اس کی فضول باتیں سنتے آیا ہوں، ابھی میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، سونے کے لیے جا رہا ہوں، پلیز اسے سنبھال لیجئے گا یا کسی ملازمہ کو بول دیجئے گا۔ یہ کہہ کر ہاشم اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ فریش ہو کر جیسے ہی باہر آیا تو سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی، دادی جان نے کہا ہے کہ آپ کے کمرے میں چلی جاؤں، میں آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لوں۔ دادی جان کو نیند آئی ہوئی تھی، اب مجھے بابا کے پاس انکل کب چھوڑ کے آئیں گے؟ اس کی بات سن کر ہاشم غصے میں کہنے لگا، بہت ہو گئی فضول باتیں، جا کر سو جاؤ، اس وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، انکل آپ ہر وقت غصہ کیوں دکھاتے ہیں؟ آپ کو پیار سے بات کرنی نہیں آتی؟ میرے بابا تو مجھ سے اتنے پیار سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم بالکل گڑیا جیسی ہو، تم سے غصہ کرنے کو دل نہیں کرتا، پھر آپ مجھ پہ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر ہاشم کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ کہنے لگا، جا کر سو جاؤ، کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ دیکھو میں بہت غصے والا ہوں، تھپڑ بھی لگاؤں گا۔ اس کی بات سن کر وہ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنے لب ہاشم کی گال پر رکھ دیا، کہنے لگی، جب بابا کو غصہ آتا ہے نا میری باتوں پہ، تو میں ایسے ہی بابا کو مناتی ہوں،
چلیے اب آپ بھی میرے ساتھ مان جائیں اور میرے ساتھ باتیں کریں، وہ منہ بناتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ نازک سا لمس محسوس کر کے ہاشم کے دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اس نے کہا، ابھی بھی آپ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ ایک اور کروں کیا؟ ابھی وہ اس کے قریب ہی ہوئی تھی جب ہاشم نے اسے فوراً ہی خود سے دور کیا۔ چلو شاباش، سو جاؤ، وہ کہنے لگی۔ میں آپ کے بیڈ پر سو جاؤں؟ ہاشم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بس اسے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس وقت تھوڑی ہی دیر بعد وہ جا کر اس کے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ بولتی بولتی وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ ہاشم اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے بازوؤں میں اٹھائے اس کمرے میں لے آیا جو دادی نے اس کے لیے سیٹ کروایا تھا۔ لا کر اسے اس کمرے میں لٹا دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی، لیکن بار بار اس لڑکے کی حرکتیں اس کے دماغ میں گھومے جا رہی تھی۔ بساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اگلے دن ابھی وہ صبح سو ہی رہا تھا جب اسے کمرے میں کھٹ پھٹ کی آواز آئی۔ اسے نیند میں ڈسٹربنس نہیں پسند تھی۔ اس نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ اس کے کمرے میں چیزوں کو چھیڑے جا رہی تھی۔ اسے بہت برا لگتا تھا جب کوئی اس کی چیزوں کو چھیڑتا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دادی نے کہا تھا جا کر ڈاکٹر کے کمرے میں چلی جاؤ، اس وجہ سے آپ کے کمرے میں آئی ہوں۔ آ جائیں، ناشتہ کر لیں، آپ کو دادی بلا رہی ہے۔ ہاشم اس کی پیشانی پر بندھی پٹی کو دیکھے جا رہا تھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد فریش ہو کر آیا۔ وہ سارے گھر میں ٹہلتی پھر رہی تھی۔ جیسے ہی اس پر نظر پڑی، دادی کو کہنے لگی، دادی جان وہ دیکھیں، انکل اٹھ کے آ گئے ہیں۔ اتنی دیر سے اٹھتے ہیں، شرم ہی نہیں آتی۔ دیکھیں میں کتنی اچھی بچی ہوں، کتنی جلدی اٹھ گئی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ہاشم نے غصے میں دادی کی طرف دیکھ کر کہا، دادی سے خاموش کروا لیں، یہ نہ ہو کہ 2-3 تھپڑ کھا لیں مجھ سے، ویسے بھی 10 سال کی بچی ہے نا یہ۔ ہاشم کی بات پہ دادی کہنے لگی، دیکھو ہاشم، بری بات ہے، وہ بیمار بچی ہے، اس کے ساتھ ایسے مت کرو۔ دادی کی بات سن کر وہ کہنے لگی، میں نہیں ہوں، میں بالکل بیمار نہیں ہوں، انکل ہی بیمار ہیں، تبھی تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں کون سا بستر پر پڑی ہوئی ہوں، یہ اتنی دیر سے اٹھ کے آئے ہیں سوئے ہوئے، یہ بیمار ہوں گے۔ نہ جانے کون سی ہاشم کے ساتھ دشمنی نکالی تھی کہ اس کے ساتھ ایسے بولے جا رہی تھی۔ ہاشم کے دل میں عجیب سی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو حقیقت میں دیکھنا چاہتا تھا، نارمل انداز میں کیسی ہوگی۔ اس وقت بھی وہ ہاشم کے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں گھومے پھرے جا رہی تھی۔ ہاشم کو شرارت سوجی، کہنے لگا، تمہارے پاس تو اپنے کپڑے بھی نہیں ہیں، میرے کپڑے پہنے گھومے جا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، نہیں جی، یہ دادی کے کپڑے ہیں، آپ کے کپڑے نہیں ہیں۔ دادی نے رات کو بولا تھا کہ میں نے کہا تھا یہ مجھے کپڑے نہیں چاہیے، لیکن دادی نے بولا تھا یہ انکل کے نہیں بلکہ دادی کے کپڑے ہیں، میں نے تبھی پہنے ہیں۔ اس کی بات سن کر ہاشم کا قہقہ گونجا۔ وہ کہنے لگا، دادی آپ نے کب سے ٹی شرٹ پہننی شروع کر دی ہے؟ دادی بساختہ ہی ہنسنے لگی، کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے دادی، کا مذاق بنانے لگ گئے ہو؟ دادی یہاں آپ ایسے کپڑے کیوں نہیں ڈال سکتی؟ وہ معصوم بچوں کی طرح آگے سے جھگڑنے لگی تو ہاشم کہنے لگا، میں نے خود اس مصیبت کو گلے میں ڈال کر غلطی کر دی، بس اسے ہاسپٹل لے جاتا ہوں، جلدی سے یہ ٹھیک ہو جائے، اپنے ماں باپ کا بتائے اسے اس کے گھر چھوڑاؤں۔ ہاشم یہ کہہ کر دوبارہ سے سنجیدہ ہو چکا تھا، بہت کھانا کھانے لگ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسے ہاسپٹل لے کے آ چکا تھا۔ اس کے کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد اس نے عجیب سی ضد مچا دی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے دادی کے پاس جانا ہے۔ اس نے پورے ہاسپٹل کو سر پر اٹھا لیا۔ توبہ ہاشم، یہ کیا کر دیا، کس کو اٹھا کر لے کر آ گئے ہیں؟ دیکھیں اس کا دماغ خراب ہے، پورے
ہاسپٹل کو پاگل کیا ہوا ہے، سارے پیشنٹ کو سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ ہاشم نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ بار بار ہاشم کو کہتی تھی مجھے واپس لے کے جائیں۔ ہاشم نے اسے روم میں بٹھایا اور کہنے لگا آپ یہاں پر بیٹھو نا گڑیا، میں تھوڑا سا کام کر کے کچھ پیشنٹ کو دیکھ کے آتا ہوں، اس کے بعد آپ کو واپس گھر لے کے جاؤں گا۔ اس نے ہاشم کے بازو سے پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں نمی ترنے لگ گئی۔ پلیز مجھے ابھی آپ واپس چھوڑ آئے نا، میرا یہاں دل گھبراتا ہے، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ہاشم نے اس کی گال کو دھیرے سے سہلایا، کھڑی کی طرف دیکھا، کہنے لگا یہاں دیکھیں، 10 منٹ سوئی جائے گی میں تب آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی پکا آپ آ جائیں گے نا، آپ ایسا تو نہیں کریں گے، مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ہاشم اس کی بات پر تھوڑا حیران بھی ہوا، اس کے دور جانے سے کتنا ڈرتی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو وہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی، ڈاکٹروں والا سفید کوٹ پہنا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی انکل مجھے بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی، عجیب انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ نہ جانے کیوں بے خودی کے عالم میں وہ اس کے قریب آیا، کہنے لگا بہت حسین لگ رہی ہو، یہ تو مت پوچھو کہ تم کتنی حسین ہو۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا، اسے تھوڑا سا دور ہوا، کہنے لگا میں واپس گھر چھوڑنے جاتا ہوں، شاید نہ آ سکوں، باقی تم ہینڈل کر لینا۔ ڈاکٹر اسما نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگی بے فکر رہیں، لیکن اس مصیبت کو یہاں سے لے کر جائیں۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑا، کہنے لگا اس مصیبت نے میرے گھر کو بھی ایسے ہی سر پہ اٹھا لینا ہے۔ وہ کہنے لگی تو پھر اسے کسی پاگل خانے میں چھوڑ آئیں۔ اسے اسما کو گھور کر دیکھا، کہنے لگا نہیں میں پاگل خانے نہیں چھوڑنا چاہتا، اسے بس اپنے ساتھ لے جاؤں گا، علاج کرواؤں گا تاکہ ٹھیک ہو جائے، اپنے ماں باپ کے بارے میں بتائے، پھر اسے اس کے گھر چھوڑ دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے لے کر واپس آ چکا تھا۔ آتے ہی اس نے پھر سے گھر کو سر پر اٹھا لیا، دادی دادی کہتے ان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہاشم نفی میں سر ہلانے لگا، اس کے دل میں عجیب سی خواہش پیدا ہوئی تھی، کاش یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں رہ جائے، اس گھر کی رونق بحال ہو جائے۔ دادی بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس کے آنے سے دادی کا بھی بہت اچھا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ 2-3 دن ہو گئے تھے اسے یہاں پر آئے ہوئے۔ ان 2-3 دنوں میں ہاشم نے اس کا سارے ٹیسٹ اور رپورٹس کروا دیے تھے۔ اس کے دماغ میں کچھ ماہ پہلے شاید کوئی ایسی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی، لیکن اس کے ایک آپریشن ہونا تھا جس کے بعد وہ ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن پاگل ہونے کا بھی خطرہ تھا، پھر بھی وہ ٹھیک بھی ہو سکتی تھی۔ اب وہ بہت پریشان تھا، بغیر اس کی فیملی والوں کے ان سے رابطہ کیے سب کچھ نہیں کروا سکتا تھا، لیکن اسے ان کے اس فیملی والوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ دادی کے کمرے میں گیا، وہ جو بہت زیادہ پریشان تھا۔ آج گڑیا بھی جلدی سو گئی تھی۔ دادی کے پاس آیا، ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھ گیا۔ دادی نے پوچھا کیا ہوا ہے، اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا دادی اس کا آپریشن ہونا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ دادی کہنے لگی اللہ پہ بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دادی سے بھی پوچھ چکا تھا گڑیا کہاں چلی گئی ہے، لیکن دادی کو بھی نہیں پتا تھا۔ دادی کہنے لگی میں تو اپنے کمرے میں تھی، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی۔ وہ جب اپنے کمرے میں آئی تو اسے شاور کے نیچے دیکھا، وہ جلدی سے روم کی طرف گیا، سامنے ہی شاور کے نیچے کھڑی اتنی ٹھنڈ میں یوں بھیگ رہی تھی، اسے بہت زیادہ غصہ آیا، اس کے پاس آیا، کہنے لگا گڑیا پاگل ہو گئی ہو کیا، اتنی ٹھنڈ میں بھیگ رہی ہو، چلو شاباش باہر۔ اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا، بساختہ ہی کہنے لگی آپ غصہ کر گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں بہت زیادہ غصہ کر گیا ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب اس کی گال پر رکھ چکی تھی، یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر بعد
اس نے ملازمہ کے حوالے اسے کیا اور کہنے لگا اس کا چینج کرواؤ۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن وہ گڑیا کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ بہت زیادہ خطرے والی بات تھی، اگر کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر آ گیا۔ آپریشن کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی تھا۔ اس نے بہت زیادہ آپریشنز کیے تھے، بہت لوگوں کا علاج کیا تھا، لیکن آج سے پہلے وہ اتنا گھبرایا نہیں تھا۔ آج پہلی دفعہ ڈر خوف کھا رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے کہ کیا ہوگا، سب کچھ سوچے جا رہا تھا، بہت پریشان تھا۔ ڈاکٹر اسما نے اسے حوصلہ دیا اور کہا دیکھیں ڈاکٹر، کچھ بھی نہیں ہوگا، آج سے پہلے جتنے بھی آپریشن کیے کوئی ناکام نہیں ہوا، اتنے زیادہ پریشان مت ہوئیں۔ ڈاکٹر اسما نے انہیں حوصلہ دیا، وہ ریلیکس ہو گئے، کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ آپریشن کے 24 گھنٹے بعد اسے ہوش آئی۔ ہوش آنے کے بعد ہی معلوم ہونا تھا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے ناکام۔ جب اسے ہوش آئی تو ارد گرد چیزوں کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر ہاشم اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ شاید اسے ہوش آ چکی تھی، کبھی ہسپتال کو دیکھتی، کبھی ڈاکٹر ہاشم کو۔ ابھی زیادہ کچھ نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اس نے کسی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، بس خاموش تھی۔ ڈاکٹر اسما نے ڈاکٹر ہاشم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کسی ایک رات وہ اسے ہاسپٹل لے کر آئے تھے، اس کے بعد اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں ڈاکٹر ہاشم ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئے تھے۔ رات کو اس کے پاس آئے، بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ کے گھر والے کدھر ہیں؟ اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیں تاکہ انہیں بتا دوں، وہ آپ کو آ کر لے جائیں۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی میرا کوئی بھی گھر نہیں، یہاں پر کیسے پہنچی ہوں؟ کہنے لگی چند سال پہلے ماما بابا کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کب میری یادداشت چلی گئی۔ سب کچھ کیا ہو گیا کچھ یاد نہیں، بس اتنا پتہ ہے جہاں پر رہ رہی تھی وہاں پر مجھے اذیت تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ ڈاکٹر ہاشم اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے، پھر کہنے لگے تم نے کیا سوچا ہے؟ کہنے لگی میرا اتنا زیادہ خیال رکھا، اتنی اہمیت دی، محبت دی، آپ میرے ساتھ شادی نہیں کریں گے؟ اس کی بات سن کر ڈاکٹر ہاشم کو لگا جیسے وہ اس کے دماغ پر رہی ہو۔ اس کے بعد واپس اسے گھر لے کر آ چکے تھے۔ انہوں نے یہ بات دادی کو بتائی۔ دادی بہت زیادہ خوش ہوئی، دادی کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی تھی، دادی بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہاشم کا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ہاشم بہت محبت کرنے والے انسان تھے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔